الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی. درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. ہم کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کیسا مہینہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی. یہ 5 اسپیشل چیزیں ہیں، یہ 5 خاص چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. سنو جو ہمیں ملنے والی ہیں. جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، غور سے سنیے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں شام کے وقت ان کے منہ کی بو، روزہ دار پورا دن بھوکا رہتا ہے نا، اس کے منہ سے ایک بو آتی ہے، چونکہ پیسٹ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تو اب کئی لوگ اس کو عجیب فیل کرتے ہیں کہ یار روزہ رکھا مگر منہ میں بدبو ہو گئی. نہیں، سنو میرے آقا فرماتے ہیں شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. کیا بات ہے روزہ دار کی، سبحان اللہ. تیسری بات، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اے خوش نصیب روزہ داروں، ذرا سوچو، آج ہم کسی نیک شخص کو دیکھیں، کسی عالم دین کو دیکھیں، کسی بزرگ کو دیکھیں، تمنا ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے دعا کر دیں. بڑی اچھی بات ہے، کروانا چاہیے. مگر روزہ دار کے وارے نیارے تو دیکھیں کہ روزہ دار روزہ رکھے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. چوتھی فضیلت میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے. اللہ اللہ، تیاری دیکھو، تم رمضان کی تیاری کر لو، پھر دیکھو تمہارے لیے جنت میں تیاریاں ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. گویا جب رمضان کے روزہ داروں کے لیے جنت تیار کی جاتی ہے، جنت آراستہ کی جاتی ہے. اور 5واں کرم کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا. جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے. مزدوری ملنے کی رات، انعام ملنے کی رات ہوتی ہے جو کہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے. کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. پھر ایک جو خوبصورت حدیث پاک جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے جو جزا ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا. اب اس کے 2 معنی علماء نے بیان کیا، اجزا بھی یا اجزا بھی، میں کہ میں اس کی جزا خود ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی جزا میں خود ہوں. تو اب آپ سوچیں کہ جب رب جزا ہے یا رب جزا دے رہا ہے تو پھر اس جزا کا عالم کیا ہوگا. تو کبھی کانسیپٹ یا ہماری ڈکشنری میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ روزہ قضا ہو، مطلب تصور میں ہی نہیں ہونا چاہیے نا. بلکہ میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا، ٹھیک ہے سفر میں روزے کی اجازت ہے، لیکن جو سفر آسان ہیں، آج کل سفر بڑے ایزی ہوتے ہیں، جہاز کے سفر ہوتے ہیں، تو خواہ رمضان کا روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ بعد میں بے شک رکھ لے لیکن وہ اجر، وہ ثواب، وہ برکتیں تو نہیں مل پائیں. روزے سے میسیجز بہت سارے ملتے ہیں جس کو آگے ڈائیورٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم جب نڈھال ہوتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، تو یہ میسج لینا ہے اس سے کہ ہم تو آج بھوکے ہیں، کچھ لوگ شاید سارا سال ہی بھوکے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان بھوکوں کی مدد کرنی چاہیے. جب ہم نڈھال فیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کمزوری
جو ہے اس کی فیلنگز آنی چاہیے کہ جب تونگر ہوتا ہوں کرو فری الگ ہوتا ہے، جاہو جلالی الگ ہوتا ہے، میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، وہی کرو فر والا افطار سے پہلے اس کو بھی لگ پتا جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے۔ تو یہ ایکچولی بہت سارے میسیجز ہیں، جس طرح حج کے سفر میں علماء نے فرمایا نا کہ مینا کے خیمے میں رہے تو غریبوں کی جھونپڑیاں یاد رکھے، اور زمین پہ سوئے تو سارا سال جو زمین پہ جو سوتے ہیں ان کا سونا یاد رکھے۔ تو ایکچولی یہ ہمیں سب چیزیں یاد دلاتا ہے روزہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم رمضان کی ان تمام ساعتوں سے وہ سب چیزیں لیں جو بعد میں رمضان کے بعد بھی ریفلیکٹ کریں ہماری پرسنالٹی میں۔ آج افطار کے وقت جب آپ کی نکاحت والی کیفیت ہو تو سوچیں کہ جو لوگ بیچارے کمزور ہیں وہ کمزوری میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کمزوروں کو دبانا نہیں چاہیے، ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے۔ ایک گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے اور اذان ہو جائے یا سحری کا وقت ختم ہو جائے، کنفرم ہو جائے تو لوگ گلاس رکھ دیتے ہیں۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کی کیا بندگی کا منظر ہے کہ ہاتھ میں گلاس ہے مگر اب وقت پورا ہو گیا۔ مطلب یہ اس کو اگر عشق والی بات کرے نا، کبھی کبھی کہتے ہیں کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر فیلنگ کے ساتھ بندہ محسوس کرے نا تو اس میں جو بندگی کا مزہ ہے نا، کہ جب تک وقت تھا، جب تک رب کی رضا تھی میں کھا رہا ہوں، اور اب میرے سامنے کھانا پڑا اور میں نے ہاتھ، یہ غلامی کا ایک انداز، کیسا غلامی کا انداز ہے یہ، مالک نے جب تک کہا تھا کھایا، یہ جب روک دیا۔ ہاں، اس کو محسوس کریں تو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ وہ حج پہ جو کہتے ہیں نا کہ جب عرفات پہنچنا ہے تو اس وقت پہنچنا ہے، ہماری نہیں چلنی، جب نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے۔ تو بندگی کا ایک ایسا عنصر ہے جس کا لطف لے بندہ رمضان میں، جس کا مزہ لے بندہ رمضان میں۔ ایک عشق والی بات اور کر دیتا ہوں کہ بہت ساری عبادتیں جو ہے وہ بزرگوں کی یا انبیاء کی، اللہ والوں کی یاد میں ہے۔ صفا مروہ کی بی بی ہاجرہ کی دوڑ لگی تھی تو عزت اسماعیل کے لیے، تو ان کی یاد میں سعی جو ہے وہ کر دی گئی حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو عاشقان رسول کے تو یہی کافی ہے کہ میرے آقا نے کچھ دن غار حرا میں ان دنوں میں یوں سمجھیے کہ گزارے تھے اور رات عبادت میں گزارے تھے، تو اس یاد میں ہمارے لیے روزے رکھ دیے گئے۔ تو یہ محبوب کی یاد ہے، غار حرا کی یاد ہے، نبی پاک کی ادا ہے، تو اس کو بندہ ادا کرے۔ اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھوں گا۔ ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں۔ عصر کتنی 4 رکعتیں، ظہر کتنی 4 2 2، اچھا مغرب کتنی 3 اور 2، عشاء کتنی 4 2 3۔ اول تو پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی ہے تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے۔ ارے اللہ کے بندو کیوں یہ نیکیاں چھوڑتے ہو؟ اور اب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ پلان کر لینا یار، رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، تہجد بھی ادا کروں گا۔ پورا سال گناہ کیے ہیں، پورے سال خطائیں ہیں، یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو۔ یہ مہینہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم ہے؟ نزول قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس مہینے کی ایک اور شان شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں نا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چاروں کی چارے رمضان میں نازل فرمائی ہے، یعنی رمضان ہی کو چنا گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ مسند امام احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، تورات شریف رمضان مبارک کی 7ویں رات میں نازل ہوئی، انجیل مقدس رمضان کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ اور سبحان اللہ، قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت،